جب یہ آیت کریمہ قرآن حکیم کی پڑھی جاتی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے غیب کی خبریں دینے والے نبی پر درود اور سلام بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی رج رج کے درود بھی بھیجا کرو اور سلام بھی پیش کیا کرو۔ تو علماء فرماتے ہیں جدوں یہ آیت پڑھی جاندی تے ہر مسلمان دے اتے لازم ہو جاندہ ہے کہ وہ حضور دی بارگاہ سلام پیش کرے۔ تو یہ تو میں نے آج آپ کو مسئلہ بتا دیا ہے 2025 میں۔ آج کے بعد کوئی بھی خطیب آتا ہے، واعظ آتا ہے، عالم آتا ہے، مقرر آتا ہے، تو یہ ذہن نشین رکھ لیں کہ جب وہ یہ آیت پڑھتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو اس کے فوراً بعد آپ درود پاک شروع کر لیں، فوراً بعد۔ یہ میں اس لیے آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے حضور امیر المجاہدین علیہ الرحمہ کی صحبت نہیں پائی، اس طرح بیٹھ کے سبق نہیں پڑھا، ورنہ استاد صاحب کا جو انداز تھا، بابا جی بڑی ڈاڈی گل کرتے سن۔ اچھا بندے پوچھتے ہیں کہ بابا ڈاڈی گل کیوں کردا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ڈاڈی گل تاں کردے سن کہ انہاں دی اکھاں چ حضور تو علاوہ کسی اور دا چہرہ ہی نہیں سی۔ اور یہ گل لکھ لو، یہ مناظرے کرن دا ویلا نہیں، لیکن اگر کوئی بندہ کہندا ہے جی سانو دلیلاں دیو، تے میں اس مقدمے دے ہوتے قرآن و حدیث تو دلائل پیش کرداں۔ جڑا عاشق رسول ہوندا ہے وہ نرم نہیں ہو سکتا، وہ ڈاڈا ہوئے گا۔ حضرت مخدوم امم فیض عالم حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھیا ہے کہ جنہیں نیلی چھت والے آسمان دے تھلے کسی نے کامل صوفی ویکھنا ہوئے وہ ابو بکر صدیق نو ویکھ لوے۔ تو ایک بندہ میں نو پوچھن لگیا کہ مفتی صاحب صدیق دا کی مطلب ہویا؟ تو میں کہتا ہوں کہ جڑا غار سور دے اندر 3 دن تے 3 راتاں آسمان نو بھی نبی پاک دا مکھڑا نہ ویکھن دوے، کلیاں رج رج کے ویکھے، انہوں صدیق کہندے ہیں۔ یا صدیق انہوں کہندے ہیں کہ جنہوں حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی آغوش رحمت دے اندر لے کے اپنے مشکات نبوت دے نال جوڑ کے تے بھینچ کے دبا کے اے فرما چھڑن کہ ابو بکر ما صب اللہ فی صدری، اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت جڑی مینو عطا فرمائی، اس تو علاوہ میں ہر فیض نو نچوڑ کے سوائے نبوت اور رسالت دے باقی تمام جڑے فیوز اور برکات سن او جڑے میرے سینے سن، میں انہوں نے نچوڑ کے تیرے سینے چ رکھ چھڑیا۔ نچوڑن دا لفظ ہے سبا، نچوڑ دینا کسی شہر نو، تو نچوڑ دا او بندہ ہے جدوں کوئی بندہ کسی شہر نو نچوڑ دا ہے تو اپنا پورا زور لاندا ہے۔ تو حضور پر نور دی شان ہے وے کہ جڑا چند دے ٹوٹے ہوئے نا، حضور دی مبارک انگلی دا جڑا پورا ہے نا او دے اشارے دے نال ہویا ہے۔ تے کوئی پورے دی طاقت نو نہیں سمجھ سکدا تے وہ انگلی دی طاقت نو کیویں سمجھے گا؟ جدوں انگلی دی طاقت نو نہیں سمجھ سکدا وہ ہاتھ دی طاقت نو کیویں سمجھے گا؟ تے جی ہاتھ دی طاقت نہیں سمجھ سکدا نچوڑن دی طاقت نو کیویں سمجھے گا؟ جے نچوڑن دی طاقت نو نہیں سمجھ سکدا تے پورے تن دی طاقت نو کیویں سمجھے گا؟ تے جے ایک تن دی طاقت نہیں سمجھ سکدا 5 تن دی طاقت نو کیویں سمجھے گا؟ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک
توجہ حضرت داتا صاحب فرماندن کہ جنہیں کامل صوفی ویکھنا ہوئے نیلی چھت والے آسمان دے تھلے وہ کسی اور نو نہ ویکھے ابو بکر صدیق نو ویکھ لوے تے او ابو بکر صدیق کتنے نرمن تا کتنے ڈاڈن اے تسی سورہ مجادلہ دی آخری آیت پڑھ لو امام واحدی نے اسباب النزول دے اندر اے واقعہ لکھیا ہے کہ جناب ابو قحافہ نے جی کلمہ نہیں پڑھا جڑے آپ دے والد ہیں نابینا تے سر راہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی کوئی گل بات ہو رہی سی تے انہ دی زبانی چو کوئی ایسا جملہ نکل گیا جڑا حضور دی شایان شان نہیں سی انہ دی زبانی چو نکل گیا تے سامنے پتر کھلوتا ہے پتر نے سن لیا تے ابو بکر صدیق نے فیصلہ کیتا اے نہیں کیا کہ پہلے جا کے جڑے حضور دی امت دے 4 مفتی ہیں پہلے جا کے مفتیوں کو لو پوچھئے اگر کوئی بندہ حضور دے بارے حالت کفر چے گل کردا ہے تو دے بارے کی نظریہ کی ہونا چاہیے انہوں کیویں سمجھانا چاہیے یا مؤلفت القلوب کوئی ایسا بندہ اگر اس کو ہم نے دین کے قریب کرنا ہے تو اس کے لیے بڑی نرمی اختیار کرنی پڑتی ہے لفنا پہندہ ہے تو کوئی گال نہیں پوچھی کھلوتے گال سنی تے نال ہی اپنے والد دے منہ دے ہوتے چنڈ مار چھڑی اب یہ دین نہیں بتایا گیا 1400 سال 1300 سال سے یہ دین جب کتابوں میں موجود ہے لیکن یہاں اس لیے نہیں بتایا گیا کہ اقبال کہتا ہے کہ یہاں نام نہ لے علم خودی کا کیونکہ موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات ڈاڑیاں گلاں کرو گے پروگرام مک جان گے ڈاڑیاں گلاں کرو گے اپنے وکھرے ہو جان گے جانا نہ لے پہچان ختم کر چھڑن گے ڈاڑیاں تقریراں کرو گے حضور نے حضرت عمر نے جملے فرمائے ترمذی دی حدیث سے فرمایا رحم اللہ رجلن فرمایا رحم اللہ عمر اللہ عمر دے اتے رحم فرمائے جدوں دا عمر نے حق گل کہنی شروع کی تھی عمر دے یار عمر نو چھٹ کے ٹور کہنے اے تے گلاں دی قیمت تے دینی پیندی ہے تے اسلام قیمت تے منگدہ ہون اے تے نہیں ہو سکتا کہ اسی جناب کہیے ایک پاسے مرزائیاں دی منجی ٹھوکیے تے نال اسی کہیے سانو نہ کوئی سانو کو پولیس والا چھیڑے نہ کوئی سانو ادارے والا گل کرے انج نہیں ہوندا ایک قیمتاں دینیاں پیندیاں 17 مرتبہ حضرت مچھاں لے پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب جیل گئے نے 17 مرتبہ تقریباً میرے علم دے مطابق تے وہ قیمت تے دینی پیندی ہے ظاہر جدوں تسی گل کرو گے قیمت دینی پائے گی تے بابا جی فرماندے سن گل کرن تو پہلے قیمت سوچ کے گل کریا کرو کہ میں قیمت دے سکتا فائز عیسیٰ دا مسئلہ آیا گل ہوئی میاں محسن صاحب ارے آؤ گے مبارک ہوئے جی تو گل کی تھی قیمت دینی پئی لیکن انہوں نے اندر جا کے تے نہیں کیا کہ بھئی ان میں گل کر آیا تو ان میں پیرا نہیں دے سکتا پھر کھلوتے رہے پھر کھلونا پہندا ہے آپ نے تھپڑ مارے اور اتنے زور دا کہ اسباب النزول دے اندر لکھا ہے حتی سقط ابو آپ دے والد زمین تے ڈائے پہ پھر پنجابی چی گل کہی جاندی یار پیو تے پیو ہوندہ ہے نا آخر اکبر بندہ رک جاندے یار کوئی پھر نابینا ہے فوراں شکایت حضور دی بارگاہ پہنچی یا رسول اللہ قرآن کہندہ ہے اوف بھی نہ کہو ابو بکر صدیق نے چانڈ مار چھڑی حضور نے صدیق اکبر نے بلایا صدیق اکبر نے نہیں کیا یا رسول اللہ بس غلطی ہو گئی آج تو بعد ایک کام نہیں کریں گا حضور نے پوچھا چانڈ کیوں ماری ہے تے صدیق دا جواب عرض کیتا حضور واللہ لو کان السیف قریبا منی لقتلتو حضور چانڈ تا ماری ہے تلوار کوئی نہیں سی تلوار ہوندی دھون لا کے رکھ چھڑنی سی دب کے بولو بھائی خیر اچھا توجہ میں اسی محفلن تے ہی جاندے رہندے ہاں تے جتھے صدیق اکبر دا ذکر ہوئے تے بندیاں دے چہرے دے اتے مسکراہٹ آ جائے تے میں بڑا خوش ہونا
کیونکہ حضرت غزالی زمان راضی دوران مولانا احمد سعید کاظمی ملتان شریف والے جنہاں دے ایک شاگرد دا نام علامہ حافظ عبدالستار سعیدی ہے، جڑے میرے استاذ ہیں، میرے مربی ہیں، میرے مشفق ہیں۔ تو حضرت غزالی زمان فرمایا کردے سن کہ غار سوری جدو حضور جان لگے تو صدیق اکبر نے ہاتھ بن کے کیا حضور پہلے میں جانا ہے، ایتھے اول میں خدمت دے اندر، قربانی دے اندر، غلامی دے اندر۔ تو حضور نے فرمایا اندر پہلے کیوں جانا ہے؟ عرض کی تو حضور صفائی کرنی ہے، اور غارنچ گند بلائی ہوندہ ہے کیونکہ اتھے عام انسانہ دانا جانا نہیں ہوندہ۔ تو گئے تو دیکھیا گند بلا بہت زیادہ ہے، کھڈن سوراخن، تو ان صفائی کے دن حل کریے، چاڑو تو اتھے کسی نے رکھیا کوئی نہیں۔ فوراں پکڑی پکڑ کے کہنے لگے اے جے آج کام نہ آئی تو پھر کدوں کام آئے گی؟ جے آج کم نہ آئی پھر کدوں کم آئے گی؟ چونکہ عشق سلطان است و برہان مبین، عشق را ہر دو عالم زیر نگی۔ عشق اپنے فیصلے خود کرتا ہے اور جلدی جلدی کرتا ہے، دیر نہیں کرتا۔ چنڈ ماری اور وہ تے فیصلہ کر چھڑیا، تے جدوں فیصلہ کیتا نا جی چنڈ ماری، عرض کیتا حضور چنڈ تا ماری تلوار کوئی نہیں سی، تلوار ہوندی دوڑ لا دینی سی۔ اسی وقت قرآن نازل ہو گیا، جبریل طائر سدرۃ المنتہا بیت المعمور کا خطیب سید الملائکہ حضرت جبریل امین آیت لے کے اتر گئے، عرض کرن لگے حضور رب فرماندہ ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ وَلَوْ كَانُوا آبَاهُمْ أَوْ أَبْنَاهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ۔ محبوب فیصلہ دے چھڑو کہ انج ہو سکتا ہی نہیں جڑا تواڈا غلام ہوئے تے تواڈے دشمنوں نوں لتاڑ کے نہ رکھے، انج نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ تواڈے دشمن چودہ پیو کیوں نہ کھلوتے ہوئے۔ فاروق اعظم نے بدر دے دن اپنے مامے دی گردن لا چھڑی، جناب ابو عبیدہ اپنے والد دی گردن کٹ کے نا حضور دے سامنے گزر رہے سن، حضور نے فرمایا ابو عبیدہ کس کی گردن لیے پھرتے ہو؟ عرض کیا حضور باپ ہے، فرمایا پیو پیو نہیں ہوندہ، عرض کیا حضور ہوتا ہے لیکن تواڈے دشمنوں دی صف وچ کھلوتا سی تاں دھون لا کے رکھ چھڑ دی۔ سختی پیدا کرو اپنے اندر، تے ویسے بھی جدوں دانے نکلے ہوئے تے بندہ نیمنا لی ٹھیک ہوندہ ہے۔ ہاں لوگ کہندے ہیں بھائی مٹھی دوائی نال بھی کوئی ٹھیک ہویا۔ ہاں اے میں تانوں پہلے کہہ چکیاں کہ ادھے قیمت دینی پیندی ہے۔ اچھا ساری تقریر میں بطور پیشہ نہیں کرتا جی، میں صبح سبق بھی پڑھاتا ہوں، تدریس کرتا ہوں، تو مجھے کسی سے داد کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ جن کا ہم کام کر رہے ہیں انہوں نے ہمارے لیے ایک بات فرمائی ہوئی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا نَدَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِيَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا۔ یہ سانو دعا حضور دی بارگاہ چو لبی ہے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا یا اللہ او دی خیر کریں جڑا لوگوں نے میرے یہ حدیثہ سناندہ ہے۔ بس اسی تو اڑے کل داد لین واسطے نہیں آئے، لیکن میں اکیلا آیا ہوں جی، گاڑی خود چلا کے آیا ہوں اور میں نے جانا بھی ہے، اور یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ بھئی ان کی بنے گا تے انج ہوئے گا تے انج ہوئے گا تے روٹی پانی دا بھی اس تو بغیر تے ظاہر ٹیڑھ لگیا گزارا نہیں ہے نا۔ لیکن تقریر کے مسئلے میں کبھی یہ پریشانی بھی نہیں ہوتی بھئی کی بنے گا، کی دیں گے، کی ہوئے گا، کیونکہ اپنے گھر میں اپنے گھر دی گال کر رہے ہیں۔ جڑا رب دے گھر دے نال میں نو جگہ ملی ہے مسجد دا حجرہ، میں کرائے تے بھی نہیں رہ سکتا، میں تسی سمجھو کہ وڈا خطیب ہے نا۔ میں بندے پوچھتے ہیں بھئی اتنے سال ہو گئے خطابت کر دیا کی بنایا؟ میں کیا قبر بنائی اور کچھ بھی نہیں بنایا۔ توجہ روٹی پانی دی بالکل کک بھی ٹینشن نہیں، کیونکہ میرے گھر روٹی امام حسن دا صدقہ ہے تے پانی امام حسین دا صدقہ ہے۔ تے ڈاڑیاں گلاں تاں کرداں کہ تھوڑا پڑھے ہم، اے بھی دعویٰ کوئی نہیں۔ حضرت قبلہ میری سندیں اٹھا کر دیکھ لیں تنظیم المدارس کی، 33 34 35 نمبر لے کے میں پاس ہوندہ سا۔ میں پڑھیا بہت تھوڑا وہاں، لیکن جتنا پڑھیا وہاں ہجڑے کو لو نہیں پڑھیا، دلیروں کو لو پڑھیا وہاں۔ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تو یہ حضور نے صدیق اکبر اندر گئے صفائی کر کے باہر عرض کیتا حضور ہون تو سی آؤ، تے حضرت غزالی یہ زمان فرماندے سن
کہ جب تک غار ثور کی صفائی صدیق اکبر نے نہیں کی حضور اندر نہیں گئے، اور فرمایا قیامت تک جس کے دل کی صفائی ابو بکر نہیں کریں گے حضور اس کے دل میں بھی نہیں آئیں گے۔ اس واسطے صدیق اکبر دا ذکر ہو رہا ہوئے، بندے خوش ہو رہے ہون تے میرا دل مچل جاندہ ہے کہ یا اللہ اے او خوش بخت ہے جدہ دل یار غار دی نگاہ چھے۔ بس اے میرا پیغام ہے کہ جدوں یہ آیت پڑھی جائے، آج بس یہی تقریر سمجھو کہ اینو ہی تسی قبول رکھو کہ بھئی درود پاک فوراً بھئی انے واہ محبت دا مطلب کی ہوندہ ہے۔ بابا جی دی میں تو گل سنا رہے ہوں، کسی دے دل تے نہ لگ جاوے تے بابا جی فرماندے سن جڑی قوم دے کول جا کے اے کہنا پاوے اوے منڈیو پڑھو درود، تسی بھی پڑھو تسی بھی پڑھو، فرمایا اس قوم نے حضور نال کی پیار کیتا ہے۔ جس قوم نو ایک کہنا پاوے کہ درود پڑھو تے اتنیاں نیکیاں ملن گیاں، اس قوم نے حضور نال کی وفا کیتی ہے۔ کیا بات، وفا تو یہ ہے کہ بس ادھر سے یا ایھا الذین آمنو تو ساتھ ہی بندہ درود پاک شروع کرتے ہیں، اور پھر حضور دے نال اے انے واہ پیار ہے جی کہ اے معراج شریف دا بالکل قریب ہے جی۔ محبت پتہ ہے کہ نو کہندن ایتھے کہندن جناب ایتھے تک جی دنیا پھسی ہے، کہندن جی حضور آسمانہ تے کیویں گئے، آسمانہ دے بوئے ہی نہیں ہے۔ اے فتنے آگے نہیں، کیڑا کیڑا فتنہ ویکھنا سیریس ہی، آسمانہ دے دروازے ہی نہیں تے گئے کیویں، تے میں کہا بابا آدم کدھروں آئے، یہ دروازے نہیں ہیں تے حضرت آدم کدھروں آئے، تے جے دروازے نہیں ہیں عیسیٰ پاک کدھروں گئے، تے جڑے رستے ہیں جو حضرت آدم آ سکتے ہیں تے حضرت عیسیٰ جا سکتے ہیں، کملی والا جا بھی سکتا ہے آ بھی سکتا ہے۔ ایک کوئی گل ہے پریشانی علی بھائی، کہتے ہیں اے سمجھ نہیں آندہ حضور کے میں ٹر گئے تے موجزہ سمجھن ہستے ہوندہ ہی نہیں، موجزہ تے منن ہستے ہوندہ ہے۔ ویسے انہیں اتھے تو میں نہیں پتا ٹرین کتھوں آندھی جاندی ہے، کوئی بندہ تو آڑے کو آوے ریلوے سٹیشن تو تے کہوے یار میں آج بڑی عجیب شے ویکھی ہے، اسی کو پوچھو کی وہ کہوے ایک انجن سی تے 20 ڈبے انہوں طریقی پھردہ سی، تو تسی کو کہ ایدے چکی کوئی پریشانی علی گال ہی نہیں، کیونکہ انجن دے اندر صلاحیت ہوندی ہے، طاقت ہوندی ہے، وہ 20 کی ہوتے 40 ڈبے انہوں چھک سکتا ہے۔ تے جے تو اڑے کول کوئی بندہ آکے کہوے کہ آج میں اسٹیشن تے گیا تے اتھے چوہے دی دوم دے نال 2 ڈبے بندے سن تے چوہا انہوں نے چھکی پھردہ سی، جو کہ بکواس کر رہے ہیں۔ وہ کہے گا جی کیویں انجن دا نہ آیا تسی نہیں پریشان ہوئے، چوہے دا نہ آیا تسی کہو گے ہاں ایک ہوتا ہے محرک ایک ہوتا ہے متحرک، تسی کہو گے ڈبیاں دے اندر اگر تے ریڑن دی صلاحیت موجود ہے لیکن وہ چھکن والا ہے نا محرک، وہ دے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ڈبیاں نو چھک سکے۔ جدو انجن دا مسئلہ ہے تو اسی فوراً مان لیا، جدو چوہے دا مسئلہ آیا تو اسی پریشان ہو، تسی کہا نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ محرک کے اندر طاقت ہونی چاہیے اور متحرک کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے، پھر حرکت تو مشکل ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے معراج کے مسئلے میں تمہیں پریشانی کس بات کی ہے، غور تو کرو، محرک خدا ہے متحرک مصطفیٰ ہے۔ جب محرک خدا ہے متحرک محرک کون ہے؟ جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اور متحرک کون ہے؟ فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک، متحرک وہ ہے اگر یہ نہ ہوتے تو آدم بھی نہ ہوتے۔ تو تمہیں کیا پریشانی ہے؟ کسی معراج اقراز محبت آندہ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ بلکہ محبت اس کو کہتے ہیں کہ یہ کتاب دیجیے گا۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا، یہ شفا شریف کے اندر یہ بات موجود ہے، اور یہ وہ کتاب ہے کہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اگر یہ کتاب نہ لکھی جاتی لولا الشفا لما عرف المصطفیٰ، تو لوگوں کو حضور کا مقام نہیں سمجھ آنا تھا۔ 1000 سال پہلے لکھی گئی، 1000 برس ہو گئے اس کتاب، اور بابا جی اس کو اپنے سرانے رکھتے تھے۔ اس کتاب کے ذریعے بابا جی نے امت کو زندہ کر دیا، سرانے یعنی ساتھ ساتھ رہتی تھی یہ کتاب۔ پرانے وقتاں دے اندر ساڑھے بابے ٹیبل دے ہوتے قرآن نہیں سن رکھن دے دے، کہنے سے اتے رکھو۔ ایک بزرگ تھے، وہ علامہ اقبال کو ملنے چلے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ٹیبل کے اوپر کتابیں اور کتابوں کے اوپر قرآن پاک رکھا ہوا ہے۔ بابا گرم ہو گیا اقبال دے ہوتے،
اور تسی ٹیبل دے ہوتے قرآن رکھے ہے، قرآن دی جگہ تے اچھی ہے. اقبال نے ویکھیا کہ درجہ حرارت واہ ہی اچھا ہے. تو اقبال کہنے لگا جناب دسو کہ جڑا بندہ معذور ہوئے او بساکیاں الماری چ رکھدا ہے یا نال رکھدا ہے؟ انہیں کہا ہاں جڑا معذور ہوئے وہ بساکھی نال رکھدا ہے. تو اقبال کہنے لگا جی میں معذور آدمی بساکھی تو بغیر نہیں ٹر سکتا، اقبال قرآن تو بغیر نہیں ٹر سکتا. اقبال جڑا ہے پرواز کر رہا ہے نا اتے ایک قرآن دے ذریعے کر رہا ہے. تے بابا جی دی جڑے پرواز ہے اس کتاب دے نال ہے جی، شفا 1000 سال پہلے لکھی گئی. اے تے فتنے نکے نکے تے کل پیدا ہوئے ہیں، اے 1000 برس پہلے یہ کتاب لکھی گئی ہے. اور اس کے اندر ایک ایسی بات ہے جس کی وجہ سے بابا جی فرماتے تھے قیامت تک قاضی یاز ورگا جڑا کسی ماں نے نہیں جڑنا. وہ گل کیڑی ہے، اس دور میں یہ بحث چھڑی کہ اگر کوئی بندہ نشے دی حالت دے اندر گستاخی کرے تے او دی سزا کی ہے. اے تھے جیڑا بے غیرت گستاخی کردہ ہے بعد ہی کہندہ ہے میں نشے چاہنا. تے او عدالت انہوں نے ریلیف دے چھڑ دی. جی میں انہوں نے سندھ دے اندر تقریباً 32 گستاخ ہیں جی جنہوں نے ریلیف دیتا. پھر مبارک ثانی نو اے چوڑیاں دی تے اے چوراں دی. بھائی میں تسی توڑنال میں جھٹکی گال کر رہے ہیں، جیڑا بندہ اپنی ماں دا جنازہ نہ پڑے وہ کسی دا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. بس صرف سڑکاں بن گئی ہیں. میں کہا ذاتی پیسے تو بنوائی ہیں نا، توڑا تے لگیا ہی کچھ نہیں تے سارا پیسہ ہی انہوں دا ہے. سڑکاں بنوان تو پہلے ایک واری قبر دا رستہ بھی چیک کر لینا، تے بتیاں لے کے آن تو پہلے ایک واری قبر دی روشنی واسطے کچھ کر لینا. اسی ساڑی کسی دے نال ذاتی دشمنی نہیں ہے. ایویں لوگ لبیک دے بارے بک بک کر دیں جی پیران دی عزت نہیں کر دیں. میں کہا منگولین دے کتے نو بھی سلام کر دیں. پروایا ساڑا دوسرا ہے. پیر جماعت علی شاہ صاحب نے نا غازی علم الدین شہید علیہ رحمہ دے قدمچ پگڑی راک چھڑی سید ہو کے. تو انہوں نے کہا شاہ جی ہے کی کر رہے ہو؟ فرمایا دسنا چاندے سن کہ سارے دی عزت نہیں کر دے، جڑا انہوں دی عزت تے پیرا دوے او دی عزت کر دے. انہوں نے کہا تسی سید ہو ترکھانے. فرمایا جڑے رستے تے ٹر پہ ہیں ایدے چ نصب ویکھیا ہی نہیں جاندہ، وفا ویکھی جاندی ہے. پاویں ترکھانا دا منڈا علم الدین کر جاوے یا آوانا دا شہزادہ امیر المجاہدین کر جاوے. اچھا غازی یاز مالکی نے فرمایا اگر کوئی بندہ اس کتاب میں فرمایا اگر کوئی بندہ نشے کی حالت میں گستاخی کرتا ہے پھر بھی اس کی گردن اتار دی جائے. انہوں نے کہا جی کیوں؟ ایک بندہ نشے دی حالت گستاخی کر رہا ہے تو او دی گردن کیوں لائیے؟ فرمایا اس بے غیرت نو نشے دی حالت اپنی ماں کیوں نہیں نظر آئی؟ انہیں پیو دی گستاخی کیوں نہیں کیتی؟ انہیں کسی اور والمو کیوں نہیں ماریا؟ انہیں نشے دی حالت دے اندر بھی امام الانبیاء دی ذات نو تکلیف پہنچائی. لہٰذا ہر گناہگار کو زندہ رہنے کا حق دیا جا سکتا ہے لیکن گستاخ رسول کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جا سکتا. اس کی گردن اتار دی جائے. بس بات ختم. اور ہمیں یہ کہتے ہیں یہ لبیک والے جذباتی بڑے ہیں. بابا جی کہتے ہیں جدوں ہی ختم نبوت دا مسئلہ ہے بابے خاتم دی تقریر اگے آ جاندی اور کسی نے کلمہ نہیں پڑھیا. میں نے کہا یہ بحث ہم سے نہ کرو، البتہ میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں. میرے حضور نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. حضور نے فرمایا میری امت کے جو علماء ہیں وہ میرے وارث ہیں. فرمایا انبیاء کے وارث علماء ہیں. تو تمہیں پتہ ہے وارث کون ہوتا ہے؟ ایک مرلے تے ہوتے کوئی قبضہ کر جاوے نا تے قبضہ کرنے والا بڑا ڈاٹا ہوئے پھر بھی وہ ایک مرلے دا جڑا وارث ہوتا ہے وہ عدالتوں تے چکر بھی کٹ لوے گا، وہ کچہریاں بھی جائے گا، تھانے بھی پکتے گا. بندے کہنے گے ایک مرلے استے تو اپنی ساری جمع پونجی ضائع کر چھڑی. وہ کہے گا تنوں پتہ نہیں میرے ماں پیو دادے پڑدادے دی زمین ہے تے میں ایدہ وارث ہاں. وہ کہے گا یار وہ ڈاکو ہیں، تگڑے ہیں، غاصب ہیں تے تو انہیں دے نال مقابلہ نہیں کر سکتا. کہے گا مقابلہ نہیں کر سکتا پر مروی جاواں گا نا تے میری نسلیں تے نہیں نا کہنے گیا بزدل لے، کہنے گیا اپنی وراثت دی حفاظت کر دیا ٹر گیا ہے. اب یہ مسئلہ کہ جب بھی ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے بابا گرم کیوں ہو جاتا تھا؟ میں نے کہا وارث ہے نا، وارث ہے. بابا وارث ہے. حضور نے فرمایا العلماء
فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں. آج ختم نبوت کے اوپر کوئی مسئلہ آتا ہے تحریک لبیک کے اندر اس لیے بے چینی آتی ہے کہ یہ وارث ہیں. اور یہ تو ختم نبوت کا مسئلہ یہ قاضی یاز مالکی نے لکھا ہے. فرمایا جی میں ہوں تسی عشاء دی نماز پڑھی کسی نے بعد ہی پڑھنی ہوئے گی. فرمایا نماز اچ ہزار خیال آوے نماز نہیں ٹوٹتی لیکن ایک بار یہ خیال آ جاوے کدی پوری زندگی کے حضور تو بعد کوئی نبی آ سکتا ہے بندہ کافر ہو جاتا ہے. خیال آن نال کافر ہو جاتا ہے. تے گنجیاں نے تے کیا کہ مرزائی ساڑھے بہن بران بھائی خیال آن دے نال بندہ کافر ہو جاندہ ہے. تے بہن برا کہہ رہے ہیں. پھر سانو کہندے نا آپ سخت نہ بولیں ورنہ توہین عدالت لگ جائے گی. میں نے کہا اچھا تم سے توہین عدالت نہیں برداشت ہوتی ہم سے توہین رسالت نہیں برداشت ہوتی. اپنا اپنا یہی تو امتحان ہے تنویر کس نے کس کو خوش کرنا ہے. ساڑھا اور کوئی مقصد نہیں جی. بابا جی علی گل جی بابا جی نے اپنے استاذ گرامی حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی صاحب اکثر یہ دعا مانگتے تھے کہ کل ہی قیامت آ جائے. تھے بابا جی نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ مولوی خادم میں تاں دعا مانگدا کہ کل ہی قیامت آ جائے کہ اتھے سرکار دی زیارت ہوئے گی. جب بابا جی کہنے لگے حضور میں تے دعا مانگدا آج ہی آ جائے. انہوں نے کہا جی وہ کیوں؟ عرض کی تو استاد جی ختم نبوت دے جڑے ڈاکو ہیں انہوں دی ٹھکائی ہو رہی ہوئے گی میرا سینہ ٹھنڈا ہو رہا ہوئے گا. تے محبت پتہ ہے کہ انہوں کہندن جی حضور جدو معراج شریف دے ہوتے تشریف لے کے گئے اللہ دی بارگاہ دے اندر تے اے محبت نے جی توڑے کول کوئی بندہ آ کے پوچھے جی آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ آپ حضور کو آخری نبی مانتے ہیں. انہوں چانڈ مار کے کہو میں بغیر دلیل تو مانتا میں بغیر دلیل تو مانتا. ایک کڑی نے کہا تیرا پیو ساری زندگی انہوں پیو مان لیا. اتھے رب کہہ رہا ہے حبیب میں رب العالمین ہاں تسی خاتم النبیین. اے محبت انہوں کہندن دلیلاں بڑیاں. اے صفحہ نمبر 235 دے ہوتے حضرت امام احمد بن حنبل کو لو اے سوال جدوں ہویا کہ بتاؤ جی جی میں مرزا جیلمی بھی کہندہ جی معراج کی رات حضور نے اللہ کا دیدار نہیں کیا جبریل کا دیدار کیا. میں کہا پہلے نہیں سی کیتا جبریل نے حضور نے پہلے نہیں ویکھیا. کون ہے جبریل؟ جبریل دی تخلیق ہی سستے ہوئی کہ انہوں نے حضور دی غلامی کرنی. تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم. ان کی تخلیق اس لیے ہوئی ہے کہ انہوں نے حضور کی غلامی کرنی ہے. تو اب امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ بتائیں جناب دیکھا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے کیا جواب دیا؟ فرمایا رآہو 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 حتی انقطع نفسہ. انہیں ایک باری پوچھا کہ حضور نے معراج دی رات رب نو ویکھیا ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا ویکھیا ہے 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 ویکھیا ہے. اتنی مرتبہ آپ نے کہا کہ آپ کا سانس ٹوٹ جاتا. پھر آپ کہتے ہاں دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے دیکھا ہے. محبت انہوں کہنے ہاں کوئی پوچھے بھئی حضور آخری نبی ہیں آگو کہو آخری نبی ہیں آخری نبی ہیں آخری نبی ہیں آخری نبی ہیں آخری نبی ہیں. زمین پھٹ سکتی ہے آسمان پھٹ سکتا ہے لیکن حضور کے بعد کوئی نبی کوئی رسول. تو پھر دب کے نعرہ لاؤ تاجدار ختم نبوت. توجہ اللہ دیو بندیو کم از کم تسی زور میں لا رہے ہیں تسی لنگر شریف کھانستے آ رہے ہیں. اللہ دیو بندیو زندہ باد دی آواز اتنی دور جائے کہ کدھر مرزائیاں دے گھر کوئی بچہ جم رہا ہوئے تو بھی مر جاوے. اے ناریاں نہیں تھوڑا جا زور لا کے ہاں لاؤ لاؤ زور ایک منٹ. او جڑے حضور دے غلام تسی سارے حضور دے غلام ہو. اے ضروری ہے کہ جتھے لبیک دا مولوی ہوگا تے سپیشل برانچہ لے آنگے اے ضروری. اچھا اسی سیالکوٹ ٹور گئے تے اوتے میں تقریر کر رہے ہیں تے سپیشل برانچ اللہ ساڑھا بھائی این موبائل تھلے رکھ کے نا تے ویڈیو بنا رہے ہیں. تو جڑا ساڑھی سپیشل برانچ ہو دی بلے بلے اللہ اے جڑی ساڑھی ہے ٹیم ہے تے اے توڑی زندہ باد دی ذرا پورا سینے دا زور لا کے تسی حضور دے غلام ہو توڑے ہوتے اللہ دا کرم ہے. اللہ اپنے حبیب دی محبت تاریک نو نہیں دیندہ. دب کے نعرہ لاؤ تاجدار ختم نبوت. آجی تسی بابا جی دے شیر عاصم رضوی صاحب دی تقریر سننی ہے تاجدار ختم نبوت.
وآخر دعوانا